بہت زیادہ عزت و تعظیم و تکریم کے لائق میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے غلاموں، ماہ ذو الحج کا چاند طلوع ہو چکا ہے اور آج جمعہ ہے۔ ایک جمعہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی اور ہفتے کو انشاءاللہ عید قربان ہوگی، عید الاضحیٰ ہوگی، عید الاضحی بھی اسے کہتے ہیں، عید قربان بھی کہتے ہیں۔ تو یہ جو ذو الحج کا مہینہ ہے یہ بھی اور محرم الحرام کا مہینہ بھی، یہ دراصل اخلاص، خلوص، للہیت کا بہت بڑا محل ہے۔ اگر ذو الحج کو دیکھیں تو اس کے اندر جناب سیدنا حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی داستان محبت، داستان ایثار، داستان خلوص اور داستان قربانی موجود ہے۔ اور جب ہم محرم الحرام کو دیکھتے ہیں تو اس کے اندر جو داستان ہے وہ شہزادہ گلمقبا، راکب دوش مصطفیٰ، سید الشہداء جناب سیدنا امام عالی مقام امام حسین علیہ السلام رضی اللہ عنہ، ان کی داستان ایثار، داستان خلوص اور داستان محبت موجود ہے۔ تو جیسے جیسے وقت ہوتا ہے ویسی ہی ہم گفتگو کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ ہمارا رشتہ اپنی روشن تاریخ سے بھی مضبوط رہے اور جو ہمارے اسلاف ہیں ان کی روشن زندگی سے دور کشید کر کے ہم اپنی زندگی کو منور کر سکیں۔ اور اس وقت تو جن لوگوں کو اللہ کریم نے صاحب نصاب بنایا ہے وہ قربانیاں بھی رکھے ہوئے ہیں اور کچھ خرید رہے ہیں تاکہ سنت ابراہیمی ادا کی جائے۔ حضرات محترم، جناب سیدنا حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام یہ اولو العزم رسولوں میں بہت بڑا مقام رکھتے ہیں۔ ان کو جد مصطفیٰ ہونے کا اعزاز حاصل ہے۔ یہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جد اعلیٰ ہے اور ان کی شان، ان کی عظمت اور ان کا مقام اور مرتبہ سمجھنے کے لیے یہ بات بڑی معاون ثابت ہو سکتی ہے کہ اللہ کریم نے جب اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے اوپر ہمیں درود و سلام پڑھنے کا حکم دیا تو صحابہ کرام نے جب پوچھا کہ یا رسول اللہ درود کیسے پڑھنا ہے تو جو الفاظ تلقین ہوئے وہ ذرا آپ اندازہ فرمائیں، ان الفاظ کی بناوٹ دیکھیں، ان کی کیفیت دیکھیں کہ اللہ کریم کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ان لفظوں کے ساتھ درود پڑھو، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، کہ اللہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ درود بھیج اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آل کے اوپر درود بھیج۔ کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، جس طرح تو نے حضرت ابراہیم علیہ السلام پہ درود بھیجا اور آل ابراہیم پہ درود بھیجا، بے شک تو تعریف کیا گیا ہے اور بزرگ ہے۔ اب ویسے اگر قرآن مقدس کا مطالعہ کریں تو اللہ کریم نے یہ بھی ارشاد فرمایا سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین، تمام رسولوں کے اوپر اللہ کا سلام، اللہ کا سلام تمام رسولوں کے اوپر، جتنے رسول گزرے سب کے اوپر اللہ کا سلام ہے۔ لیکن یہاں جو درود کی تشبیہ ہے وہ کسی اور رسول کے ساتھ نہیں کی جا رہی، بلکہ یہاں تشبیہ موجود ہے کہ یا اللہ تو اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات گرامی پہ اور ان کی آل پہ ویسے ہی درود بھیج
جیسے تو نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی آل کو درود بھیجا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جناب ابراہیم علیہ السلام کے اوپر جو درودوں کا سلسلہ ہے وہ خاص سلسلہ ہے، جو سلاموں کا سلسلہ ہے وہ خاص سلسلہ ہے۔ اور پھر دوسرے اگلے جملے میں کہا اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد، اے اللہ تو برکتیں بھیج، برکتیں نازل فرما حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر اور ان کی آل کے اوپر، کما بارکتا علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، جس طرح تو نے برکتیں بھیجی جناب سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اوپر اور ان کی آل کے اوپر، اے اللہ بے شک تو تعریف کیا گیا اور تو بزرگ ہے۔ تو اب ان کلموں سے یہ جو درود کے نغمات ہیں، درود کے کلمات ہیں، ان سے پتہ چلتا ہے کہ جناب سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام انبیاء اور رسول کی سب میں وہ ہستی ہیں کہ جن کے اوپر درودوں کی ایسی بارش ہوتی ہے کہ اللہ کریم یہ چاہتا ہے کہ امت مسلمہ یہ دعا مانگے کہ جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام پہ درود نازل ہوتے رہے اور ان کی آل کے اوپر جیسے درود نازل ہوتے رہے، ایسے ہی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر اور ان کی آل کے اوپر درود بھیجے جاتے رہے۔ سبحان اللہ۔ اور یہاں یہ بات بھی عرض کروں، اگر آپ کی توجہ ہو تو یہ بات عرض کروں کہ جب ہم اللہ کے حضور یہ عرض کرتے ہیں کہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، جب بندہ مومن، یہ خاص روحانی بات ہے، اس کے اوپر توجہ کرنے کی ضرورت ہے، جب ہم اللہ کے حضور یہ عرض کرتے ہیں اللہم، اس وقت انسان کا تخیل، انسان کا تصور اس وقت اللہ کریم کے بارگاہ ناز میں سجدہ ریز ہوتا ہے، تصور اللہ کے حضور موجود ہوتا ہے۔ اور پھر جب کہا اللہم صلی علی محمد کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پہ درود بھیج، تو پھر انسان کا تصور اللہ کی بارگاہ میں بھی ہوتا ہے اور ساتھ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں۔ اور پھر جب کہا جاتا ہے کہ آل محمد پہ درود بھیج، تو آل محمد بھی چونکہ ایسی ہستیاں ہیں، بے شک ان کی قبریں کسی کی جنت البقیع کے اندر ہے، کسی کی نجف اشرف کے اندر ہے، کسی کی کربلا کے اندر ہے، بے شک قبور ان کی مختلف مقامات کے اوپر ہیں، لیکن حضرات وہ سارے کے سارے میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کچہری کے حاضر باش لوگ ہیں، اس لیے آپ کو زیادہ دور کا سفر نہیں کرنا پڑتا۔ جب آپ کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، یا اللہ محمد کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پہ درود بھیج اور ان کی آل کے اوپر درود بھیج، تو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ مل جاتے ہیں وہیں پہ ان کی آل بھی مل جاتی ہے، اس لیے کہ ان کی آل کے جو افراد ہیں وہ اتنے کامل ہیں، اتنے مکمل ہیں کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دیوانے خاص کے بندے ہیں، کچہری کے بندے ہیں، کچہری کے لوگ ہیں۔ تو اس لیے ان کے حضور بھی ہمارا نذرانہ عقیدت اور نذرانہ اسلام پہنچ جاتا ہے۔ وہ دوستان محترم، جناب سیدنا حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے حوالے سے میں عرض کر رہا تھا کہ آپ اللہ کریم کے اولو العزم رسولوں میں سے خاص درجہ رکھنے والے اور خاص مقام رکھنے والی ہستی ہیں۔ جناب سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام، آپ کے والد گرامی کا نام تعارف ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد گرامی کا نام کیا ہے؟ تعارف۔ آزر آپ کے چچا کا نام ہے، یہ بات ذہن میں رکھنا، آزر آپ کے چچا کا نام ہے۔ بعض لوگ اس کے اوپر بڑی ضد کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آزر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام تھا، اس سے خرابی یہ لازم آتی ہے، اگر اس کو والد مان لیا جائے تو خرابی یہ لازم آتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لم ازل انقل من اصلاب الطاہرین الی ارحام الطاہرات، کہ میں ہمیشہ پاک سلکوں سے پاک رحموں میں منتقل ہوتا چلا آیا ہوں۔ اس حدیث کی مخالفت لازم آتی ہے۔ اور اللہ کریم نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا الذی یراک حین تقوم،
وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ، اے محبوب اللہ کریم کی ذات وہ ہے کہ وہ آپ کو دیکھتی رہتی ہے۔ اللہ کریم کی ذات آپ کو دیکھ رہی تھی جب آپ قیام کر رہے تھے، اور اللہ کریم اس وقت بھی آپ کو دیکھ رہا تھا جب آپ کا نور سجدہ کرنے والوں میں گردش کرتے ہوئے آ رہا تھا۔ جب آپ کا نور اللہ کے حضور سجدہ کرنے والوں میں گردش کرتا ہوا آ رہا تھا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ نور مصطفیٰ نے جناب سیدنا حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عبداللہ تک کتنے لوگوں میں سفر کیا ہے۔ نہ آپ کی کوئی ماں مشرکہ تھی، نہ آپ کا کوئی باپ مشرک تھا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نسب میں کوئی کافر نہیں ہے، کوئی مشرک نہیں ہے۔ تو اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد گرامی اب ظاہر ہیں وہ بھی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اجداد میں آتے ہیں، آباء و اجداد میں آتے ہیں نا۔ تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام طارق تھا اور ان کے چچا کا نام آزر تھا۔ آزر مشرک تھا، لیکن جو طارق تھے وہ دین فطرت کے اوپر تھے، وہ اللہ کی توحید کو ماننے والے تھے، وہ شرک کی آلودگیوں سے پاک تھے۔ حضرات محترم، جس دور میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت ہوتی ہے، وہ علماء نے مختلف اقوال لکھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تشریف آوری سے پہلے یہ 2100 سال پہلے کی بات ہے، یعنی 2100 سال پہلے کی بات ہے، اور بعد میں لکھا کہ 2300 سال پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 2300 سال پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ اس وقت جو بادشاہ تھا پوری دنیا کے اوپر اس کی حکومت تھی، اور اس کا نام انمو تھا، اور پھر جب وہ معرب ہوا اس کا نام تو نمرود نام پڑ گیا۔ نمرود نے خواب دیکھا کہ ایک ستارہ طلوع ہوا ہے جس کی روشنی اتنی ہے کہ اس کے سامنے شمس و قمر کی روشنی مان پڑ جاتی۔ چونکہ مطلق العنان بادشاہ تھا اور اس نے سیاست کے ساتھ ساتھ مذہبی تقدس کا جامہ بھی پہنا ہوا تھا۔ سیاستدان تو تھا ہی، وہ حکومت تو تھی ہی اس کے پاس، اس نے ساتھ ہی ساتھ مذہب کا جو تقدس کا جامہ ہے وہ بھی پہنا ہوا تھا، اور لوگوں سے اپنے آپ کو سجدے کرواتا تھا۔ اس نے اعلان کر رکھا تھا انا ربکم الاعلیٰ، میں سب سے اعلیٰ رب ہوں۔ اس وقت بہت ساری پرستشیں مارد وجود میں تھیں، لوگ ستاروں کی پوجا بھی کرتے تھے، لوگ چاند کی پوجا کرتے تھے، لوگ سورج کی پوجا کرتے تھے، لوگ آگ کی پوجا کرتے تھے، اور بھی بت بھی ہاتھوں سے بنائے ہوئے تراشے ہوئے بتوں کی پوجا کرتے تھے، لکڑی کے بنائے ہوئے بت اور پتھر کے بنائے ہوئے بت موجود تھے جن کی لوگ پرستش کرتے تھے۔ جب نمرود نے دیکھا کہ خواب میں ایک ستارہ طلوع ہوا ہے جس کی روشنی چاند اور سورج کی روشنی سے زیادہ ہے، تو اس نے صبح سویرے اپنے جتنے کاہن تھے اسٹیٹ کے، جتنے نجومی تھے اس وقت کے ماہرین، ان کو بلوایا اور کہا کہ میں نے اس طرح کا خواب دیکھا ہے، اس کی تعبیر مجھے بتائیں، اس کی تعبیر مجھے بتائیں۔ انہوں نے کہا جی عنقریب ایک بچہ پیدا ہوگا جو تمہاری سلطنت کے لیے چیلنج بنے گا، جو تمہاری سلطنت کے لیے، تمہاری اسٹیٹ کے لیے، تمہارے اقتدار کے لیے، تمہاری سیاست کے لیے چیلنج ہوگا۔ اس نے کہا پیدا ہو تو نہیں گیا؟ انہوں نے کہا نہیں پیدا ہوا نہیں ہے، عنقریب پیدا ہوگا۔ اس نے کہا پھر کوئی پریشانی نہیں۔ اس نے بہت ساری عورتوں کی ڈیوٹی لگا دی، پورا ایک محکمہ تشکیل دے دیا، اور ان کا کام یہ تھا کہ جہاں بھی کوئی حاملہ جس گھر میں کوئی عورت موجود ہو اس کی نگرانی کرنی ہے، اور اگر بچہ پیدا ہو تو اس کی زندگی کا چراغ گل کر دینا۔ بچے بعد میں شروع ہو گئے تاکہ کوئی بچہ پروان ہی نہ چڑھ سکے اور نمرود کے اقتدار کے لیے کوئی چیلنج نہ بن سکے۔ حضرات محترم، اب کتنے بچے تھے جن کی زندگی کا چراغ گل کیا گیا، اور کتنی ماؤں کے سینوں سے وہ بچے چھین لیے گئے، چھین کے ان کو مار دیا گیا، مائیں روتی رہ گئیں، اور
نمرود اپنے اس اقتدار کو طول دینے کے لیے پتہ نہیں کیا کیا عادتیں کرتا رہا. یہ مودی کے اندر بھی نمرود جیسے جراثیم پائے جاتے ہیں. یہ جو مودی ہے انڈیا کا اس وقت فرمانروا وزیر اعظم، اس کے اندر بھی نمرودی جراثیم پائے جاتے ہیں. اس کو نہیں خیال کہ اس جنگی جنون کے نتیجے میں کیا ہوگا، کتنے لوگوں کی جانیں تلف ہو جائیں گی، اور وہ ابھی تک اسی جنگی جنون کے اندر ہے اور مزید جنگ لڑنے کے لیے تیاری کر رہا ہے. تو بہر صورت یہ باطل کا ہمیشہ سے وتیرہ رہا ہے کہ وہ حق کا چراغ گل کرنے کے لیے اور اس کی روشنی کو کم کرنے کے لیے کوشش کرتا رہا ہے، لیکن فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے. نمرود نے بہت سارے بچے قتل کر دیے، لیکن جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش کا وقت آتا ہے تو اللہ نے ایسا انتظام کروایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ ماجدہ وہ چلی جاتی ہیں ایک غار میں، اور وہاں جا کے انہوں نے بچہ جنم دیا. اب چونکہ خطرات تو تھے ہی، تو انہوں نے بچہ جنم دینے کے بعد باہر آئیں، تو جیسے ہی باہر آئیں، باہر نکلنے کی دیر تھی، ادھر سے چٹان آئی اور اس نے غار کا منہ بند کر دیا. اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ ماجدہ پریشان ہو گئی کہ بچہ تو میرا اندر ہے. دوڑ کے واپس لوٹی. جیسے واپس لوٹی تو اللہ نے وہ پتھر ہٹا دیا. اللہ نے وہ پتھر ہٹا دیا. اب آگے گئی، قریب جا کے دیکھا جناب ابراہیم علیہ السلام نے اپنی انگلیاں منہ میں ڈالی ہوئی ہیں، اور اللہ نے ان کی انگلیوں سے رزق کے چشمے جاری کر دیے ہیں. ایک انگلی سے دودھ جاری ہے، ایک انگلی سے شہد جاری ہے، ایک انگلی سے جو ہے وہ گھی جاری ہے. علماء نے لکھا کہ ایک انگلی سے پانی جاری ہے، 4 انگلیوں سے 4 چشمے جاری ہیں. اور اللہ کریم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو ہے وہ تربیت کا انتظام کر رہا ہے، ان کی خوراک کا انتظام کر رہا ہے. یہ اللہ کی قدرت ہے، یہ اس کی قدرت کی ندرت کاری ہے. جب اللہ کریم اپنا ارادہ فرماتا ہے تو اپنے ارادوں کو کیسے تکمیل عطا فرماتا ہے. حضرات محترم، جناب سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی والدہ ماجدہ کو اطمینان نصیب ہوا. اب یہ سمجھ گئی کہ یہ بچہ معمولی نہیں ہے، بلکہ یہ بچہ غیر معمولی شان رکھتا ہے، تو مجھے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ جس قدرت والے رب نے مجھے یہ بچہ دیا ہے وہی اس کی پرورش کا اور فرمان چڑھانے کا بھی انتظام فرما دیا. اب جناب سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمان چل رہے ہیں، اور حضرات یہ بھی اللہ کی قدرت کی ندرت کاری ہے کہ جتنے عام بچہ ہفتے میں جتنی پرورش پاتا ہے، آپ لمحوں میں اتنی پرورش پا رہے ہیں، گھنٹوں میں اتنی پرورش پا رہے ہیں. عام بچہ سال میں جتنی پرورش پاتا ہے، آپ مہینے میں اتنی پرورش پا رہے ہیں. اس طرح اللہ کریم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پروان چڑھایا، اور تقریباً جب آپ کی عمر 15 16 یا 17 سال کے قریب ہوئی، آپ باہر نکلے میدان میں اور آ کے دیکھا کہ مخلوق خدا مختلف چیزوں کی پوجا کر رہی ہے. کوئی سورج کی پوجا کر رہا ہے، کوئی چاند کی پوجا کر رہا ہے، کوئی ستارے کی پوجا کر رہا ہے، کوئی لکڑی کے خدا کی پوجا کر رہا ہے، کوئی پتھر کے خدا کی پوجا کر رہا ہے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کریم نے اس سے پہلے اپنے عرفان کا جام بھر کے پلا دیا. پروردگار عالم قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کہ ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ملکوت سماوی و ارضی دکھا دی، تمام آسمان و زمین کی بادشاہی دکھا دی، اپنی نشانیاں دکھا دی، اور معرفت کے جام پلا دیے جناب سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، اس لیے کہ انہوں نے نمرود سے ٹکر دینا.
اس لیے کہ انہوں نے حق کا پیغام دینا تھا، اس لیے کہ انہوں نے حق کا جھنڈا بلند کرنا تھا۔ حضرات محترم جناب سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام باہر لوگوں میں نکلے، لوگوں کو دیکھا کہ وہ ستارے کی پوجا کر رہے ہیں، تو آپ نے دعوت فکر دی، اور دعوت فکر میں اتنا وزن ہے، فرمایا قرآن پاک نے، قرآن مقدس کے اندر وہ واقعہ موجود ہے، فرمایا فلما جن علیہ اللیل العاقبا قال ھذا ربی فلما افل قال لا احب الآفلین۔ جب ستارے کو دیکھا، جب دیکھا کہ رات چھا گئی ہے اور ستارے کے طلوع کو دیکھا، تو آپ نے دعوت فکر کے طور پہ ارشاد فرمایا ھذا ربی، کیا تم اس کو میرا رب کہتے ہو؟ اب ظاہر ہے ایسے تو نہیں ہے کہ ستارہ ایک لمحے کے لیے اس نے جھلک دکھائی اور ستارہ پھر غروب ہو گیا، نہیں، جو بھی ستارہ طلوع ہوتا ہے، طلوع ہونے کے بعد کچھ دیر کے لیے وہ موجود تو رہتا ہے، تو جتنی دیر تک وہ ستارہ موجود تھا جناب ابراہیم علیہ السلام کی دعوت موجود تھی۔ دھیان سے دیکھو، توجہ سے دیکھو، اس کو خوب دیکھ لو، اس کا نظارہ کرو۔ جب وہ ڈوب گیا تو فرمایا میں ڈوبنے والوں سے پیار نہیں کرتا۔ فلما افل، جب وہ ڈوب گیا، قال لا احب الآفلین، فرمایا میں تو ڈوبنے والوں سے پیار، میں تو ڈوبنے والوں سے پیار، سبحان اللہ، یعنی میری پریچ، میرا پیار، میری محبت، میرا رشتہ الفت، میرا تعلق، میری محبت اس ہستی کے ساتھ ہے جو ڈوبنے والا نہیں ہے، جو ڈوبنے والا نہیں ہے۔ حضرات محترم، پھر قرآن نے آپ کی دعوت فکر کو یوں بھی بیان فرمایا فلما رأى القمر بازغا قال ھذا ربی، پھر جب آپ نے چاند کو نور افشانی کرتے ہوئے دیکھا، پھر دعوت فکر دی، کہا ھذا ربی، اس کو تم میرا رب کہتے ہو؟ اب ظاہر ہے آپ سیانے لوگ ہیں، چاند طلوع ہوتا ہے تو فوراً غروب تو نہیں ہو جاتا، اس کو کچھ عرصے کے لیے چمکنا پڑتا ہے اور اس کے بعد جا کے پھر وہ غروب ہوتا ہے۔ تو جب تک چاند طلوع رہا، جب تک چاند طلوع رہا، جناب ابراہیم کی یہ دعوت موجود رہی، اور جب وہ ڈوب گیا، فلما افل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين، فرمایا کہ اگر میرا رب میری رہنمائی نہ فرماتا، اگر میرا رب مجھے ہدایت عطا نہ فرماتا تو میں بھی گمراہ لوگوں میں سے ہو جاتا، میں بھی گمراہ لوگوں میں سے ہو جاتا۔ اگر میں بچا ہوا ہوں تو اس کے کرم سے بچا ہوں، اگر میرا ماتھا، میری پیشانی ان معبودان باطلہ کے سامنے نہیں جھکتی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے اوپر اللہ کا کرم ہے، اللہ کی مہربانی ہے۔ تو جناب سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس انداز میں دعوت فکر و نظر دی، اور پھر جب دن طلوع ہوا، فلما رأى الشمس بازغة، جب سورج کو نور افشانی کرتے ہوئے اور چمکتے دمکتے ہوئے دیکھا، فلما رأى الشمس بازغة قال ھذا ربی ھذا اکبر، اس کو میرا رب کہتے ہو؟ یہ چمکنے والی چیزوں میں یہ بڑا ہے، اس کو تم رب کہتے ہو؟ فلما افلت قال یا قوم انی بریء، آپ نے ارشاد فرمایا میری قوم سن لو، میں نے تمہیں دعوت فکر و نظر دی، میں نے تمہاری توجہ اس بات پہ مبذول کروائی کہ یہ ستارے خدا ہو سکتے ہیں کہ نہیں ہو سکتے۔ ستارہ بھی ڈوب گیا، چاند بھی ڈوب گیا، اور آج سورج بھی ڈوب رہا ہے، لہذا سن لو، تم اس کی عبادت کرتے ہو، لیکن میں تمہیں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں تمہارے شرک سے بری ہوں، میں تمہارے شرک سے بری ہوں۔ یہ اعلان کرنے کے بعد فرمایا انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض، میں نے مکمل طور پہ اپنے چہرے کو اس ذات کی طرف کر دیا ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے، جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے۔
حنیفن، میں نے منہ ویسے نہیں کیا، حنیفن ہر چیز سے کٹ آف ہو کر، ہر چیز سے توجہ ہٹا کر، پوری دل جمی کے ساتھ، پورے اپنی توجہات کو مرکوز کر کے میں نے اپنے رب کو مان لیا ہے، میں نے اپنی توجہ اپنے رب کی ذات کے اوپر مرکوز کر دی ہے۔ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، اور میں مشرکوں میں سے نہیں، میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ حضرات محترم، یہ ابتدائی دعوت فکر و نظر تھی۔ جب آپ نے یہ توحید کا جھنڈا بلند کیا، کوہرام برپا ہو گئے، گلی گلی باتیں ہونے لگی، اتنی پرانی ہماری عبادت کی رسومات تھی، ان کو چیلنج کیا جا رہا ہے، اور یہ تاروں کے گھر میں پیدا ہونے والا بچہ یہ باتیں کیسی کرتا ہے؟ حضرات محترم، پھر بات چلتے چلتے بادشاہ تک پہنچ گئے، بات چلتے چلتے بادشاہ تک پہنچ گئی۔ لیکن اس سے پہلے ایک اور واقعہ بھی وقوع پذیر ہوا، اور وہ بھی بڑی دانش مندانہ، اس میں بھی اسلوب ہے۔ جب قوم میلہ دیکھنے کے لیے گئی، یہ پرانی واقعات ہیں جو آپ کو یاد ہے پہلے، لیکن یہ ایسے ہی ہے جیسے روٹی روزانہ کھاتے ہیں، جیسے آپ دودھ روزانہ پیتے ہیں، کیونکہ قرآن مقدس کے واقعات ہیں تو جو مصدقات ہیں، مسلمات ہیں، وہ تو دہرائے جاتے رہتے ہیں، ان کا تکرار ہوتا رہتا ہے۔ اور یہ کندھے مقرر کے طور پر میں بھی عرض کر رہا ہوں، حضرات محترم، قوم میلہ دیکھنے کے لیے گئی، انہوں نے کہا کہ جناب آؤ تسی بھی چلو سارے نال میلہ دیکھیے۔ آپ نے فرمایا اتنی سکین، مجھے ذہنی پریشانی ہے، مجھے تھوڑی سی ذہنی پریشانی ہے۔ پریشانی پتہ ہے آپ کو کیا تھی؟ کہ اللہ وحدہ لا شریک کی ذات گرامی کو چھوڑ کر یہ لوگ بتوں کے سامنے کیوں سجدے کرتے ہیں؟ سبحان اللہ، یہ ذہنی پریشانی تھی آپ کو، اور اسی چیز کو ختم کرنے کے لیے آپ تشریف لائے تھے، آپ کی پیدائش ہی اس مقصد کے لیے ہوئی تھی۔ حضرات محترم، اب قوم چلی گئی میلہ دیکھنے کے لیے یا عید منانے کے لیے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اپنے توحید کے جذبے کے ساتھ گھر سے نکلے، بت خانے میں پہنچے، بہت سارے بت، کسی کی ٹانگ توڑ دی، کسی کا بازو توڑ دیا، کسی کی گردن توڑ، کسی کو ویسے گرا دیا۔ اس طرح سارے جتنے بت تھے ان کے ہاتھوں کے تراشے ہوئے، جتنے خدا تھے سارے کے سارے داغدار کر دیے، اور جو ان میں سے بڑا خدا تھا، جو بڑا بت تھا، اس کے کندھے کے اوپر کلاڑا رکھ کے آپ واپس آ گئے۔ اب جب وہ واپس لوٹے تو انہیں کوئی زیادہ تحقیق نہیں کرنی پڑی، اس لیے کہ وہ سن چکے تھے کہ ایک نوجوان ہے جو ہمارے بتوں کے بارے میں، معبودان باطلہ کے بارے میں باتیں کرتا ہے۔ تو وہ فوراً پہنچے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے پاس، اور جا کے کہنے لگے کہ جناب آپ نے ہمارے بتوں کو توڑا ہے، ہمارے بتوں کو داغدار کیا ہے، ہمارے خداؤں کی توہین کر دی آپ نے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بڑے اعتماد کے ساتھ ارشاد فرمایا، مجھ سے کیا پوچھتے ہو، بل فعلہ کبیرہم، وہ بڑے نے کیا ہوگا۔ بل فعلہ کبیرہم، ہو سکتا ہے تمہارے بت قدر میں لڑائی ہو گئی ہو، بت لڑ پڑے ہوں، تو جو بڑا تھا اس نے کارروائی کر دی۔ بل فعلہ کبیرہم، وہ جو ان میں سے بڑا ہوگا اس نے کیا ہوگا۔ اب وہ خود ہی ندامت سے سر جھکاتے ہوئے کہنے لگے، ابراہیم یہ تو تم بھی جانتے ہو کہ وہ کر اٹھ نہیں سکتے، وہ تو سن نہیں سکتے، ہل نہیں سکتے۔ تو اب موقع تھا، لوہا گرم ہو چکا تھا، جناب سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے یہاں چوٹ لگائی، فرمایا بدبختو، جب وہ ہل نہیں سکتے، جب وہ اپنی جگہ سے حرکت نہیں کر سکتے، تو پھر ان کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ پھر عبادت اس کی کرو جو کائنات کو زندگی دینے والا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ
محترم، اب یہ اسلوب تھا دعوت کا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ خوبصورت اسلوب تھا دعوت کا. جب ستاروں کے حوالے سے گفتگو کی اس کے اندر بھی کتنی دانش مندی ہے، کتنی زیرکی ہے اس کے اندر، کتنی دانائی ہے اس کے اندر. اور جب بتوں کے حوالے سے، ان کے بت کدا کے حوالے سے بات کی تو اس میں بھی کتنی زیرکی اور کتنی دانائی ہے. جناب سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مبلغ عقل اور مبلغ علم کیا ہے، کتنی بلندی کے اوپر ہے اور کتنا خوبصورت اسلوب ہے سمجھانے کا. حضرات محترم، اب جب ان کو پتہ چل گیا کہ یہ معاملہ ابراہیم علیہ السلام نے کیا ہے تو بات چلتے چلتے نمرود تک پہنچی. تو اس کی گردن تنی ہوئی، پورے تکبر کے ساتھ اپنے تخت پہ بیٹھا تھا. جناب سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو اس نے طلب کیا. اب ابراہیم علیہ السلام ڈرنے والے بھاگنے والے تو تھے نہیں، وہ تو موقع کی تلاش میں تھے کہ ایسا موقع بنے اور پیغام پہنچانے کی کوئی سبیل بن جائے، کوئی راستہ کھل جائے. تو خود ہی وہ راستہ طے ہو گیا. اس نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو طلب کر دیا. تو جناب سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام جب نمرود کے دربار میں پہنچے تو پورے وقار کے ساتھ نمرود کے سامنے کھڑے ہیں. جو بھی اس کے سامنے جاتا تھا جھک جاتا تھا، لیکن اللہ کا نبی پورے وقار کے ساتھ کھڑا ہے. وہ کہنے لگا کہ تمہارا رب کون ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا ربی الذی یحیی و یمیت، میرا رب وہ ہے جو زندگی دیتا ہے اور موت طاری کرتا ہے، جو زندگی دیتا ہے اور موت طاری کرتا ہے. اس نے کہا اچھا یہ کام تو مشکل تو نہیں، یہ تو میں بھی کرتا ہوں، یہ تو میں بھی کر لیتا ہوں. یہ ہے پھنسانے کا طریقہ، یہ ہے پھنسانے کا طریقہ. پھنسا دیا آپ نے. کہنے لگا یہ تو میں بھی کر لیتا ہوں. 2 آدمی تھے، ایک کو سزائے موت ہو چکی تھی، اس نے پھانسی پہ چڑھنا تھا، اس کو بلوا کے آزاد کر دیا. کہا اس نے مرنا تھا، میں نے زندگی دے دی. دوسرے کو آزادی مل رہی تھی، آزادی کا پروانہ مل چکا تھا، اس نے جانا تھا، اس کو موت کے گھاٹ اتار دیا. کہا اس نے جینا تھا، میں نے اس کے اوپر موت طاری کر دی ہے، تو یہ زندگی اور موت تو میں بھی دے سکتا ہوں. اب جب پھنس گیا گفتگو شروع ہو گئی. اب جب پھنس گیا تو آپ نے ارشاد فرمایا ان اللہ یاتی بالشمس من المشرق فاتی بہا من المغرب. میرا خدا وہ ہے جو مشرق سے سورج کو طلوع کرتا ہے. اگر تم خدا ہو تو مغرب سے سورج نکال کے دکھاؤ. اگر ابتدا میں ہی یہ دلیل دے دی جاتی تو وہ کسیانہ ہو جاتا اور اپنے جو وہ تکبر میں آ کے شاید گفتگو ہی نہ کرتا تو لوگوں کو سمجھ نہ آتی کہ پتہ نہیں وہ لاجواب ہوا تھا کہ نہیں ہوا تھا. وہ آپ نے پہلے جو دلیل تھی اس کے ساتھ پھنسایا اور اگلی دلیل میں اس کو لاجواب کر دیا. اللہ سے محترم اب کیا ہوا؟ فبہت الذی کفر، ٹوٹ گئی کمر. کبھی دیکھے ادھر کبھی دیکھے ادھر، کچھ نہیں آتا نظر. جب لاجواب ہوا تو پھر اس نے اعلان کیا یہ کبھی ہمارے بتوں کو توڑ دیا جاتا ہے، کبھی ہمارے خداؤں کی تبدیل کر دی جاتی ہے، کبھی ہمارے ساتھ یہ معاملہ ہوتا ہے، کبھی ہمارے بارے میں باتیں ہوتی ہیں، کبھی سورج اور چاند کے بارے میں اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں. تو کیوں نہ ابراہیم کی زندگی کا چراغ گل کر دیا جائے. میری رعایا کے لوگوں، سارے کے سارے لوگ اکٹھے ہو جاؤ، سارے کے سارے لوگ اس معاملے میں میری مدد کرو، لکڑیاں اکٹھی کرو تاکہ ہم اس کی زندگی کا چراغ گل کر دیں. بعض اوقات ہارے ہوئے لوگ بھی جیتے ہوئے لوگوں کی اسی باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں، جیسے آپ کے پڑوس میں آج کل باتیں ہو رہی ہیں. بعض اوقات ہارے ہوئے لوگ بھی جیتے ہوئے لوگوں کی اسی باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں. بس نمرود اور مودی میں کوئی خاص فرق نہیں ہے.
نمرود اور بودی کے جراثیم وہاں ملتے جلتے ہیں، ایک ہی طرح کا خون ہے جو دونوں کی رگوں میں گردش کر رہا ہے۔ وہ بھی ہارا ہوا تھا تو جیتنے کی کوشش کر رہا تھا، یہ بھی ہارا ہوا ہے اور اب جیتنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اور ابھی کہتا سندور جو ہے وہ یہ ہمارا جو مشن ہے، جو آپریشن سندور ہے، ابھی ختم نہیں ہوا، حالانکہ ان کا سندور بیوہ ہو چکا ہے۔ بھئی سندور تو بیوہ ہو چکا ہے، اب کوئی اور مشن شروع کرو، اب کوئی اور آپریشن شروع کرو، سندور تو بیوہ ہو چکا۔ لیکن دوستان محترم، آپ نمبر سر مطلب میں عرض کر رہا تھا، جناب سیدنا حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے لیے لکڑیاں جمع ہونے لگی۔ جب لکڑیاں اتنی جمع ہو گئیں کہ 40 مربع میل کے اوپر لکڑی، بعد نے لکھا کہ 12 مربع میل کے اوپر لکڑیاں، جتنی بھی ہوں، بہت بڑا علاقہ ہے، بہت بڑا علاقہ ہے، اور اس میں پھر آگ جلا دی گئی، اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس میں پھینکنے کے لیے منجنیق بنائی گئی، منجنیق بنائی گئی، اور اس میں حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو بٹھا دیا گیا۔ اب آگ آسمان سے باتیں کر رہی ہے، شعلے اٹھ رہے ہیں، اور جناب سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کی تیاری کی جا رہی ہے۔ حضرات محترم، شعلے آسمان سے باتیں کر رہے تھے، لیکن جناب ابراہیم علیہ السلام کے چہرے پہ تبسم رقص کر رہا تھا، مسکرا رہے تھے، مسکرا رہے تھے۔ منجنیق میں بٹھایا گیا، فرشتہ آیا، آ کے کہنے لگا ابراہیم میں وہاں تک جا سکتا ہوں جہاں تک کوئی نہیں جا سکتا، اگر اپنے رب کے بارے میں، رب کی بارگاہ میں کچھ کہنا چاہتے ہو تو مجھے کہو، میں تمہارا پیغام دوں۔ فرمایا میرا رب دیکھ رہا ہے، کوئی جانتا ہے، اگر وہ جلانے میں راضی ہے تو ابراہیم بچنے کے لیے تیار نہیں ہے، اگر وہ مجھے بچانا چاہتا ہے تو مجھے مٹا کوئی نہیں سکتا۔ اب منجنیق چلائی گئی، ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا گیا۔ حضرات محترم، دشمن نے دشمنی کر لی، دشمن نے منصوبہ بندی کر لی، دشمن کی پلاننگ مکمل ہو گئی۔ اب آئی اللہ کریم کی تدبیر کی باری، تو فرمایا قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم۔ ہم نے کہا، فرمایا ہم نے کہا، یہاں جمع کا سیکھا ہے، فرمایا ہماری قدرت دیکھو، ہمارا تسلط دیکھو، ہمارا غلبہ دیکھو، ہمارے کن کی تاثیر دیکھو۔ فرمایا قلنا، ہم نے کہا، یا نارو، اے آگ، کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، میرے ابراہیم پہ ٹھنڈی بھی ہو جاؤ اور سلامتی والی بھی ہو جاؤ۔ اب دشمن نے جو آگ جلائی تھی اس کے تو شعلے نکلتے تھے، دوست نے دستے کرم رکھا، دوست نے نگاہ کرم فرمائی تو انہی شعلوں کو پھول بنا دیا، انہی شعلوں کو پھول بنا دیا۔ اٹھتے ہیں تو شعلے ہیں، بلند ہوتے ہیں تو پھول بن جاتے ہیں۔ جناب سیدنا ابراہیم علیہ السلام لوگ دیکھ رہے تھے، گرے تھے تو آتش کدہ میں گرے تھے، لیکن جب اگلا منظرنامہ دیکھا تو دائیں بائیں پھول کھلے ہوئے تھے۔ نمرود کی بیٹی نے کہا میں منظر دیکھنا چاہتی ہوں، محل کے اوپر چڑھ کے دیکھنا چاہتی ہوں۔ جب اس نے محل کے اوپر چڑھ کے دیکھا تو ابراہیم علیہ السلام تو باغ کے اندر موجود تھے، باغ کے اندر موجود تھے۔ اس نے کہا جناب میں بھی آ سکتی ہوں؟ فرمایا میرے سچے خدا کا نام لے اور چلتی انگاروں پہ پاؤں رکھتے چلی آ، یہ شعلے تیرے پاؤں کے نیچے پھول بن جائیں گے، یہ سیج بن جائے گی۔ تو بنیادی بات یہ ہے کہ اللہ کا کرم ہونا چاہیے، بندے کے اوپر اللہ کا کرم ہونا چاہیے۔ یہ ابھی جب جنگ جاری تھی تو پوری قوم اللہ کے کرم کے اوپر نگاہ رکھے ہوئے تھی، اور اب بھی ہماری نظر اللہ کے کرم کے اوپر، اللہ کی مہربانی کے اوپر ہے، اللہ کے کرم کے اوپر ہے۔ میرے دوستو، بندہ مومن کی شان یہ ہے کہ وہ سارے کے سارے امکانات کے جتنے سلسلے ہیں ان کے اوپر بھی بندہ ایمان رکھتا ہے، وسائل بھی ضروری ہیں،
لیکن جو بنیادی بات ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے کرم کے اوپر بندے کو ہمیشہ امید رکھنی چاہیے، ہمیشہ بھروسہ کرنا چاہیے، ہمیشہ اس کے اوپر اعتماد کرنا چاہیے۔ آج حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے اتنی پذیرائی عطا فرمائی کہ ان کی سنتیں آج ادا کرنے کا وقت آ رہا ہے، اور کتنی صدیاں گزر گئیں، اللہ کی مخلوق حضرت ابراہیم کو یاد کر کے قربانی کرتی ہے۔ قربانی کے حوالے سے انشاءاللہ اگلے جمعۃ المبارک پہ گزارشات پیش کروں گا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یاد کریں، ان کے اوپر درود پڑھیں، اور پھر میں آخری جملہ، وہی پہلا جملہ ہے، درود ہم کیسے پڑھتے ہیں؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ترجمہ کیا ہے اس کا؟ کہ اللہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پہ درود بھیج، اور ان کی آل کے اوپر درود بھیج، جس طرح انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی آل کے اوپر درود بھیجا تھا۔ جبکہ قرآن کہتا ہے سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین، تمام رسولوں کے اوپر، بولیں تو صحیح، تمام رسولوں کے اوپر، تمام رسولوں کے اوپر، بھئی سلام تو تمام رسولوں کے اوپر ہے، لیکن یہاں جب ہم درود پڑھنے کی درخواست کرتے ہیں، درود بھیجنے کی اللہ کے حضور، تو کہتے ہیں ایسے درود بھیجنا جیسے تو نے ابراہیم اور آل ابراہیم پہ درود بھیجا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تمام رسولوں میں، تمام نبیوں میں، تمام رسولوں میں جو کرم حضرت ابراہیم پہ ہوتا رہا ہے اور آل ابراہیم پہ ہوتا رہا ہے، وہ ایک مثالی کرم ہے، وہ ایک مثالی کرم ہے، اور اسی مثالی کرم کی بھی ہم اللہ کے حضور مانگتے ہیں، سوالی بن کے ہم عرض کرتے ہیں جس طرح ادھر پیار برستا رہا، اسی طرح ہمارے آقا بھی پیار برسا، جس طرح وہاں درود نازل ہوا ایسے ہی ہمارے آقا کے اوپر بھی اور ان کی آل کے اوپر بھی درود نازل فرما، جیسے ان کے اوپر سلام نازل ہوا ایسے ہی ہمارے آقا کے اوپر اور ان کی اولاد کے اوپر بھی سلام بھیج۔ دعا ہے کہ اللہ کریم اسی محبت میں اور اسی عقیدت میں زندگی اور اسی محبت اور عقیدت میں ہمیں موت نصیب فرمائے۔